السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل گو قبا امداد کن۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین اور دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ آج یہ ہماری محرم الحرام کی تیسری محفل ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امام حسین کا پیغام ہم سب کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام حسین نے جو کربلا کے اندر یا اس سے قبل یا آپ کے خاندان نے جو اصل پیغام دیا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹے رہنا، باطل کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہنا، مشکلات آئیں تو ہمیشہ ان مشکلوں پر صبر کرنا، ہمیشہ رب العالمین ہی کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا۔ یہ ہمیں الحمدللہ ابتدا سے انتہا تک یہی پیغام دیا گیا، اور حقیقت میں کامیابی بھی ایمان والوں کی اسی میں ہے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ تم اگر صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو پھر اگر پوری دنیا مل کر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو قرآن یعنی رب ارشاد فرماتا ہے پھر پوری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کتنا خوبصورت پیغام قرآن نے ہمیں دیا کہ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے عزیز کل ہم نے اور اس سے قبل بھی حضرت علی اور کل آپ کے بڑے بیٹے امام حسن کی سیرت اور آپ کو کس طرح شہید کیا گیا اس کو بیان کیا، اور کس طرح اس وقت کے لوگ آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہم پے در پہ انشاءاللہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پائے تکمیل تک ہماری کڑی اسی طرح مکمل انشاءاللہ پہنچے گی۔ لیکن اس سے قبل ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے پیغام امام حسین سن لیا اور سن کر ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا۔ اگر ہمارا یا آپ کا معاملہ ایسا ہو گیا تو کبھی بھی انسان سننے والی بات کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ ہر چیز عمل مانگتی ہے، ہر چیز عمل مانگتی ہے۔ مان لیجئے اگر انسان کا نماز پڑھنے کا تو من کر رہا ہے لیکن بستر پر لیٹا ہے، لیٹا بستر پر ہے لیکن نماز پڑھنے کا من کر رہا ہے، تو بتائیں نماز اس کی لیٹے ہوئے من سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ نماز عمل مانگتی ہے کہ تم اللہ کے گھر میں جاؤ، رکوع سجود کرو، جس طرح تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس طرح نماز پڑھو۔ یہ چیز عمل میں انسان لائے گا تبھی تو کامیاب ہوگا۔ اب اسی طرح انسان اس چیز کو سمجھے کہ اگر انسان صرف یہ ذہن لگائے کہ ہاں ہم نے سن لی اور ٹھیک اپنی زندگی کا مرحلات جیسے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں ایسے گزریں، تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کبھی بھی نہ تو کوئی کامیاب ہوا، نہ ہی قوم کے اندر کبھی اس طرح انقلاب آ سکتا ہے۔ میرے عزیز، جو اصل بتانے کا مقصد محرم الحرام میں امام حسین کا پیغام عام کرنے کا مقصد، نہ کہ یہ سوچ کر کہ امام حسین کتنے مظلوم تھے، لاچار تھے، بیچارے تھے۔ ارے وہ ایسے اللہ پاک نے ایسا ان کو بنایا کہ اگر پانی کو حکم دیتے تو پانی ان کے قدموں میں آ کر پڑ جاتا، اگر وہ زمین پر اللہ رب العزت سے دعا کر کے ہاتھ مار دیتے تو پانی ابل کر اوپر نکل جاتا۔ اللہ نے ان کے وہ مرتبے رکھے ہیں، کبھی ہم دیکھیں کہ ان کے مرتبے کے ساتھ
وہ ظلم و زیادتی انہوں نے کی، اللہ پاک نے ان کو ایسا مرداباد کیا کہ کل بھی مرداباد وہ رہے اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد حشر کے میدان میں بھی وہی ان کے چاہنے والے مرداباد رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان شخصیتوں پر، ان لوگوں پر، ہمارے محبین، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ایک تاریخ میں بڑی خوبصورت بات ملتی کہ امام حسین جب کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں تو کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے حر بن یزید اور ان کے ساتھ جو قافلہ آیا، اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ کربلا کے میدان میں جو شہادت اولا یعنی پہلی شہادت جن کی ہوئی وہ حر بن یزید کی ہوئی۔ اب اس سے قبل کا جو منظر ہے وہ یوں کہ امام حسین اور آپ کے گھرانے والے جو اس زمین پر کرب و بلا کی طرف جو جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے قبل جب ان کو گھیرا گیا تو ان لوگوں کے پاس ابھی امام حسین کا پانی بند نہیں کیا گیا تھا، ابھی تو صرف جو وہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا۔ جب امام حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس وقت حر بن یزید نے کہا تھا کہ یہ کرب و بلا ہے، یعنی رنج و مصیبت کی جگہ، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے۔ بہرحال اس بات کو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب قافلہ حر بن یزید کا امام حسین کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو امام حسین کے گھرانے کے پاس غالباً کچھ پانی وغیرہ تھا۔ اللہ اکبر، اب ان لوگوں نے امام حسین پر پانی بند کیا، لیکن امام حسین کی فکر اور امام حسین کی سخاوت دیکھیں کہ جب امام حسین سے طلب کیا گیا کہ تمہارے پاس پانی پینے کے لیے ہے کہ جس کو ہم پی لیں، ہمارے جانور پی لیں۔ اللہ اکبر، تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ہیں، یہاں پر کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، پھر بھی آپ نے ان کو بھی پانی پلایا اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ کہ آپ امام حسین کی سخاوتوں کا عالم دیکھیں، اور اس سے قبل یہاں تک آپ کی تاریخ ملتی ہے کہ امام حسین اتنی بڑی سخاوتوں کے مالک اب کیوں نہ ہوں، آپ تو الحمدللہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی عظمتیں رفعت قرآن بیان کریں۔ یہاں تک ملتا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب کئی دن آپ کو بھوک سے گزر گئے، اللہ اکبر، اب اچانک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کیا تم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا؟ کیا فاطمہ حسن اور حسین کو تم نے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تم نے اپنے شوہر حسن اور حسین کے بابا کو کھانا نہیں کھلایا؟ سیدہ فاطمہ کہتی بابا جان ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی بابا جان کئی دنوں سے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹی تم مجھ سے بتا دیتی، اگر کھانے کا انتظام نہیں تھا تو میں تیرے لیے انتظام کر دیتا۔ سیدہ طیبہ فاطمہ کے الفاظوں کو، باتوں کو سنو۔ وہاں پر سیدہ ارشاد عریضہ پیش کرتی ہیں بابا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ میں نے آپ سے اس لیے کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں آپ سے دنیا طلب نہیں کرنا چاہتی۔ یا رسول اللہ بابا جان مجھے آخرت اچھی چاہیے۔ یا رسول اللہ بابا جان مجھے قیامت کے دن اللہ کی رضا چاہیے، دنیا کی پریشانیاں تکلیفیاں مجھے برداشت، لیکن بابا جان مجھے دنیا کے اندر کوئی چیز طلب نہیں کرنی، مجھے ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی رضا میں کاٹنا ہے۔ اللہ اکبر، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ بیٹی آج بھی تو جیت گئی، تو نے اپنے بابا سے دنیا نہیں مانگی بلکہ اپنے بابا سے جنت کا سودا کروا لیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ سیدہ فاطمہ کا ایک فکر، ایک سخی ہونے کا معاملہ۔ اب کتنی تاریخوں سے جڑی ہوئی ایسی باتیں ملتی، تاریخوں سے جڑی ہوئی کہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ کے گھرانے والوں نے نفلی روزے رکھے، اللہ اکبر، اور جب افطار کا وقت آ جاتا، یہ بڑا مشہور واقعہ، آپ اس فقیر کو اس کھانے کو جو انتظامات کیا ہوا تھا افطار کے لیے اس کو دے دیا کرتے۔ تقریباً 3 دن تک یہی معاملہ درپیش آیا۔ آپ دیکھیں کہ پانی سے ہی روزہ رکھ رہے ہیں اور پانی سے ہی افطار رہے ہیں، اور کوئی حاجت مند آ جاتا اللہ اکبر فوراً اس کی مدد کے لیے اتر جاتے۔ اللہ نے اس شان کو، اہل بیت اطہار کی اس شان کو قرآن میں کیوں بیان فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جب میرے محبوب کے گھرانے والوں کی طرف کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی یتیم مانگنے کے لیے آ جاتا تو میرا محبوب کا گھرانہ خود بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے ان کو کھلا پلا دیا کرتا۔
اب یہی باتیں کیا اس وقت مدینے کے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ لیکن وہ جانتے تھے جن لوگوں نے آپ پر ظلم و زیادتی کی، لیکن اللہ اکبر پھر بھی بغض حسد آپ سے کینہ اتنا سخت ہو گیا کہ بس امام حسین کے گھرانے والے ہمارے متبع ہو جائیں، ہماری اتباع کرنے لگے، ہماری بیعت کرنے لگے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کوئی حق باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، کوئی سچا انسان باطل سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری سچائی اور میری جو اللہ پاک نے حقانیت کی پہچان بنائی ہے، اگر میں نے دنیاوی اعتبار سے قدم آگے بڑھا دیا، یہ ایک اپنے اعتبار سے مثال کہ لوگ جو مجھے سچا اور حق جانتے ہیں تو پھر ان کے دلوں پر کیا بیتے گی کہ یار یہ تو سچا اچھا خاص انسان تھا اور یہ بھی ایسا جھوٹا نکلا، دغا باز نکلا۔ اب امام حسین کا گھرانہ کتنا عرفہ و اعلیٰ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے جس اہل بیت کی تطہیر قرآن میں بیان کی، جن کو غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانے والی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کی عظمتیں چھوٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ملتا کہ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا سارا منظر دیکھا، بیمار تھے آپ، اللہ اکبر۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں غالباً کہ آپ نے کربلا کے بعد کبھی بھی ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا، ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا، اور اکثر و بیشتر آپ اس منظر کو یاد کر کے بتائیں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے بابا کی گردن تن سے جدا کر دی گئی ہو، جن کے بھائیوں کے جسموں پر نیزوں کو برسا دیا گیا ہو، لیکن بڑی خوشی یہاں پر ہوتی کہ جتنے بھی 22,000 ایک طرف اور 72 ایک طرف ہے، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ڈر خوف اتنا۔ یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ان کے چہروں پر ایک عجیب ہیبت رکھ دیتا ہے، جو دشمن الگ ہی لرزنے لگ جاتا ہے۔ دشمن کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سے جیت نہیں پائیں گے، ہم اس کو ہرا نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کربلا کے منظر میں یہ سمجھ سکتے ہیں باقاعدہ کہ 72 ایک طرف 82 نفوس قدسیہ، ان میں خواتین بھی اہل بیت اطہار کی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ اس طرف 72 کھڑے، اس طرف 22,000، ارے 1,000 میں بھی 72 نہیں کھلتے، وہ تو 22,000 تھے، لیکن پھر بھی کپ کپا رہے تھے۔ اور امام حسین کے گھرانے والے اس چیز کو کہہ رہے تھے، ان کی جوش شہادت اتنا بڑھ چکا تھا کہ امام حسین کے پاس بار بار جو صحابہ آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ سے محبت کرنے والے معتقدین محبین جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے گھرانے والے، آپ کے چچا زاد بھائی یا آپ کے بچے، اللہ اکبر، آپ کی بارگاہ میں آ کر بار بار کہتے کہ بھائی یا چچا جان ہمیں جانے کی اجازت دے، ہمیں جانے کی اجازت دے، ہم پہلے جام شہادت کا نوش کریں گے۔ اس جذبہ شہادت کو جب دشمن دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ ڈر نہیں رہا ہے، کپ کپا نہیں رہا ہے، بلکہ اپنی شہادت دینے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اور یوں امام حسین سے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اے امام ہمیں کربلا میں جانے دیجئے اور سب سے پہلے شہادت کا جام ہمیں نوش کرنے دیجئے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک جوش شہادت یہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتا جو جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بھی تاریخوں کے اندر ملتا ہے کہ جو 22,000 تھے، جب ادھر سے کوئی ایک جایا کرتا جنگ کے میدان میں، اللہ اکبر، تو وہ جب اپنی تلوار سے ان ظالموں پر وار کیا کرتے امام حسین کے گھرانے والے، اللہ اکبر، تو وہ اس طرح لوگوں کو کاٹ دیا کرتے جس طرح ہم اپنی زبان میں گاجر مولی کے الفاظ بولا کرتے۔ اور وہ ظالم جب یہ دیکھ لیتے کہ یار ان لوگوں کے اندر ایک عجیب ہی بہادری ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی شیر خدا کے بچے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ حیدر کرار کے بچے ہیں، اور حیدر کرار کا اصل معنی یہ آتا ہے حیا، کہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا، حیا در کہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا، حیدر کرار جانتے تھے کہ یہ اس بہادر باپ کے بیٹے ہیں کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے سورماہوں کے سروں میں سے تیل نکال دیا، وہ جانتے تھے۔ اللہ اکبر، پھر ایک مشن یہی تیار آخر میں کرتے کہ اگر ان سے جیتنا ہے تو جاؤ، آواز دینے والا عمر بن سعد کہا کرتا ہے تم میں کوئی اتنا بہادر نہیں ہے کہ جا کر مقابلہ کرو۔ اللہ اکبر، پھر امام حسین کے گھرانے والے جانشی کو آ کر کافی حتیٰ کہ کئی سو لوگ گھیر لیا کرتے، جبکہ امام حسین کے گھرانے والے الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ جب ان کے درمیان میں پھنس بھی جاتے
تو ایک عجیب سی کب کبھی یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، ڈرتے نہیں، بلکہ آجا دشمن جتنا آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جن کی شہادتیں نوش ہونی تھی، اللہ پاک نے ان کے سامنے حوض کوثر کو دکھا دیا تھا. اللہ نے ان کو حوض کوثر کا مالک بنایا، اور مالک کے ساتھ ساتھ ان کو جام کوثر پلانے کا اس وقت سامنے نظارہ دے دیا کہ تم دشمن سے مت ڈرو، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے جام شہادت نوش کر کے میرے پاس آ جاؤ، تم کو کوثر کا پانی پلا دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ جو جنت کے مالک ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور الحمدللہ یہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں، وہ خوف نہیں کھاتے. یہ سب اللہ کے دوست ہی تو تھے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہی تو تھے. تو جب اللہ نے فرما دیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا خوف ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا ہو گیا اس کو پتا ہے کہ ہمارا جسم اور روح کا معاملہ الگ ہے. جسم کٹ سکتا ہے لیکن روح جو ہمارے جسموں کے اندر ہے وہ نہیں کٹ سکتی. وہ تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلی جاتی ہے، وہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے چلی جاتی ہے. اب یہ بات کون سمجھتا ہے؟ وہ جو اللہ سے سچی محبت کرتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ روح جو ہمارے جسموں میں ہے یہ باپ کے نطفے سے نہیں بنی ہے. باپ کے نطفے سے صرف اور صرف انسان کا جسم تیار ہوا ہے، باقی اس جسم کے اندر اللہ کے حکم کی روح ڈالی گئی ہے. جب قرآن کی یہ آیت کہ جب آپ سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یا رسول اللہ روح کیا چیز ہے، قرآن کے الفاظ کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کے بعد میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ من امر ربی، کہ یہ میرے رب کے امر ہے، یعنی میرے رب کے حکم سے ہے. یہاں پر یہ بھی بڑی خوبصورت بات ملتی کہ ہماری روح دنیا کی تخلیق سے پہلے ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ہماری اور آپ کی روح صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی. یہ ہمارے جسموں میں آئی ہے، بھائی ہمیں زندگی دی گئی ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر روح جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو روح ہمیں دکھا رہی ہے، جو ہمارے جسموں کے اندر سانس چلانے کا کام کر رہی ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی ایسی روح نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی بڑی فرما بردار رہ چکی ہے. یہ تو اللہ رب العزت، کبھی آپ نے دیکھا کہ جب رب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو بے قراری اور سکون بہت زیادہ ملنے لگ جاتا ہے. ایک عجیب سی دل مچل اسی طریقے سے سنا جائے، یہ نہیں سرسری نظر سے، دل کی کیفیت سے، روح کے سکون کے ساتھ اس چیز کو سنا جائے، تب ہماری روح تڑپنے لگ جاتی ہے. وہ روح ہمارے جسم سے یہی کہتی ہے، بلکہ ہم سے کہتی ہے کہ اے میرے جسم، اے میں جس کے اندر جلوہ بار ہوں، تو کہاں کھویا ہوا تھا اور کہاں تھا؟ کب سے میں اس ذکر کو سننے کے لیے تڑپ رہی تھی. آپ دیکھیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اصل بات بتانے کا یہاں مقصد، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ روح ہمارے جسموں سے جدا ہوگی، جبکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نہیں مریں گے. یہ تو ایک جسموں کو کاٹ بھی دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، اللہ اکبر، یہ مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح فوراً اپنے رب کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں انتقال کر جانا. انتقال کا معنی ہی آتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اب وہ اللہ والے، اب اس چیز کو جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہو، جو رب العالمین کی توحید کو مانتے تو ہیں لیکن اس طریقے سے تسلیم نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اللہ اکبر اس طریقے سے حضور کی بات کو نہیں مانتے جس طریقے سے حضور چاہتے ہیں، جس طریقے سے رب چاہتا ہے. اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں یہ تمام لوگ ڈٹے رہے اور دشمنوں پر بھاری پڑ گئے، دشمن پریشان، حتیٰ کہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر تمام گھرانے والے کو یکے بار دیگر شہید کر دیا گیا. بہرحال اس سے قبل آپ اہل بیت اطہار کی عظمت انشاءاللہ، اس سے بعد میں یہ کام ہمارا پائے تکمیل تک پہنچے گا. لیکن جو امام زین العابدین کی بات میں بتا رہا تھا کہ امام زین العابدین، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب منظر دیکھا. آپ کی سخاوتوں کا عالم یہ، اللہ اکبر، آپ اپنی جگہ رہ کر جس جگہ آپ رہا کرتے غالباً مدینے میں، تو آپ لوگوں کے گھروں پر جا کر جو غریب مسکین یا فقیر ہوا کرتے تو آپ ان کے گھروں پر راتوں کی تنہائیوں میں، راتوں کے سناٹوں میں اپنے کندھوں پر بوریاں لاد کر گھروں میں رکھاتے. ان کے گھروں میں جو کمزور اور جن کے گھروں پر کھانے پینے کے انتظامات نہیں تھے، اب الحمدللہ جب ان کو ملتا تو بڑے خوش ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ان کو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر پر کھانے کا ساز و سامان رکھ کر کون جاتا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا تھا.
یہاں تاریخ میں یہ بات ملتی کہ یہ بات پتہ کیسے چلی، یہ بات پتہ کیسے چلی جب امام زین العابدین دنیا سے پردہ فرما گئے، جب آپ کو غسل دیا جا رہا تو آپ کے جسم پر جس طرح کسی چیز پر لگاتار بوجھ اٹھایا جائے تو ایک نشان برپا ہو جاتا ہے، اب آپ کے جسم پر ایک بوجھ لادنے کا نشان پڑ گیا، بار بار اٹھانا اور روزانہ یہی نیم سے کام کرنا، کیونکہ آپ نے کربلا کے میدان میں سب کچھ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے تھے کہ کس طرح میرے گھر والوں کو ان بدبختوں نے تڑپایا ستایا ہے، وہ جانتے تھے کہ ظالموں نے کیسا ظلم کیا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا رہے یا کوئی پیاسا رہے۔ امام زین العابدین جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو امام زین العابدین کے کاندھے پر نشانات کو دیکھا گیا، اور جب آپ کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد میں پھر کھانا پینے کے جو ساز و سامان تھے وہ جانے بند ہو گئے، کیونکہ جو پہنچانے والے تھے وہی دنیا سے چلے گئے۔ اب لوگوں میں یہ شور و غل ہوا کہ جو جن کے گھروں پر کھانے پینے کے ساز و سامان جاتے کہ بھائی ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ اچانک کھانے پینے کے ساز و سامان بند ہو گئے۔ اب جن لوگوں کے گھروں پر جو غریب مسکین لوگ تھے وہ سب اکٹھا ہو کر ایک جماعت بنا لی، تو آخر میں ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ پہنچانے والا جو تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھے، کہ آپ سخاوت اور ایک قوم سے محبت، امت محمدیہ سے محبت، کیونکہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان صرف یہ سوچ لے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں یا میں خود سے محبت کروں، اپنے بچوں سے محبت کروں، کبھی ہر انسان کو یہاں ایک بڑی باریکی بات قرآن نے ایک نقطہ جو بیان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں، یہ قرآن نے بیان کیا، لیکن انسان اکثر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی انسان ہر بندے کو، مان لیجئے میں آپ کو ہی اس نیت سے دیکھنے لگ جاؤں کہ یار جس طرح مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے میں بھی رب کا بندہ ہوں، اسی طرح اس کو میرے رب نے پیدا کیا ہے یہ بھی رب کا بندہ ہوا، صرف ایک ذریعہ بنا، تو انسانی ایک آٹومیٹک ایک محبت جاگ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یار کہ جس طرح اس کی تخلیق ہوئی ہے اسی طرح میری تخلیق ہے، بندوں میں کوئی الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خون کا رشتہ یوں بیان فرما دیا کہ تم سب کے سب بھائی بھائی ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے جیو جس طرح رب چاہتا ہے، اسی طریقے سے جیو جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ تو میرے عزیز، ہم امام حسین کی تربیت، ان کی سیرت پر خوب عمل کرنے کی کوشش کریں۔